کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہم خود کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم میں کوئی خاص بات نہیں، ہم کسی بڑے کام کے لائق ہی نہیں، اور شاید ہماری زندگی ایسے ہی لوگوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتے گزر جائے گی۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کوئی بھی انسان بے مقصد نہیں بنایا۔ ہر شخص کے اندر ایک روشنی ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو اگر بیدار ہو جائے تو انسان اپنی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر چھپے ہوئے ہنر کو دیکھنے کی بجائے دنیا کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے، یہ تو تمہارے بس کی بات ہی نہیں، اور ہم ان کی باتوں کو اپنے دل پر لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ نہ تو ہمیں صحیح سے جانتے ہیں، نہ ہماری محنت کو، نہ خواب، اور نہ ہی ہمارے درد کو سمجھتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، اپنے بارے میں سب سے زیادہ سچ ہم خود جانتے ہیں۔ ہمارے دل میں جو خواہش بار بار جاگتی ہے، جو کام ہم بار بار کرنے کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، وہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، وہی ہماری ہڈن پاور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے ہنر کو جلدی پہچان لیتے ہیں، اور کچھ لوگ زندگی میں بہت دیر بعد جان پاتے ہیں کہ وہ اصل میں کس کام کے لیے بنے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کیا کریں، مجھے کیا کرنا پسند ہے؟ مجھے کس کام میں محنت کر کے بھی تھکن نہیں ہوتی؟ کون سی چیز مجھے دوسروں سے مختلف بناتی ہے؟ اور جب آپ یہ سوال دل سے پوچھتے ہیں تو جواب ضرور ملتا ہے۔ وہ جواب کبھی ایک جذبے کی شکل میں ہوتا ہے، تو کبھی ایک خواب کی شکل میں، اور کبھی کبھی اللہ آپ کو ایسے راستوں پر لے جاتا ہے جہاں آپ خود کہہ اٹھتے ہیں، ہاں یہ کام میرے لیے تھا۔ ہنر صرف وہ نہیں ہوتا جو دنیا دیکھ سکے، ہنر وہ بھی ہوتا ہے جو دلوں کو بدل دے، جو دوسروں کو سہارا دے، جو کسی کو امید دے، اور جو ہمیں اندر سے خوش کر دے۔ کسی کا ہنر بولنا ہے، کسی کا لکھنا، کسی کا سکھانا، کسی کا خاموشی سے محنت کرنا، تو کسی کا صرف مسکرا کر دوسروں کی زندگی آسان بنانا ہے۔ ہر ہنر قیمتی ہے، بس آپ کو اسے پہچاننا ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے ہنر کو پہچان لیتا ہے تو زندگی مشکل نہیں رہتی، راستے بنتے چلے جاتے ہیں، دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کام بھی آسان ہو جاتا ہے جو پہلے ناممکن لگتا تھا۔ آج اس لمحے ایک فیصلہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو کم مت سمجھیں، آپ خاص ہیں، اور آپ کے اندر بھی ایک طاقت ہے، ایک ہنر ہے جسے دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بس پہلا قدم اٹھائیں، اور سب سے پہلے اس طاقت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ دنیا آپ کی روشنی دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپنے اندر چھپے ہنر کو پہچاننے کے ایسے آزمودہ اور آسان طریقے بتاؤں گی جو شاید آپ کو پہلے کسی نے نہ بتائے ہوں، مگر پہلے آیات کو سمجھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ بھی ایک ہنر ہے، کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں لوگوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا کام صرف مولویوں اور مفتیوں کے ذمے رکھ دیا ہے، اور بقول ان لوگوں کے جو ایسا سمجھتے ہیں، قرآن سمجھنا عام انسان کا کام نہیں۔ لیکن دیکھیں، ہم جیسے عام لوگ ہی اسے الحمدللہ سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، بے شک تھوڑا تھوڑا ہی صحیح۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔
اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، کیونکہ بیت اللہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی جڑی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم عارضی ہے، اور اسی انتظار میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے۔ اس آیت میں رسول اللہ کی اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اہل کتاب بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم برحق ہے، اور یہ بات تورات میں بھی لکھی تھی کہ حضرت ابراہیم اور ان کی تمام اولاد کا قبلہ کعبہ ہی تھا، اور یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے بھی تھے۔ إِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ رسول اللہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، جبکہ یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے، اور عیسائی بیت اللحم کو، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کریں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کعبے کے قبلہ ہونے کو اچھی طرح جانتے ہیں، جیسا کہ آیت 144 میں ہم نے پڑھا کہ ان کی کتاب تورات میں یہ بات لکھی تھی، اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، جن کی خبر پچھلے انبیاء کرام نے اپنے صحیفوں میں دی ان کو، مگر اپنی ضد کی بنا پر اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے انکار کی وجہ جو بھی ہو، چاہے ضد ہو یا کچھ بھی اور، اگر یہ لوگ شک کرتے ہیں تو کرتے رہیں، سچ تو وہی بات ہے جو اللہ کی ہے، اس لیے تم بھی کہیں ان میں شامل نہ ہو جانا۔ یہاں ہمارے دوسرے پارے کا پہلا رکوع پورا ہوا، الحمدللہ۔ تو چلیے اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ اپنے اندر کے ہنر کو کیسے پہچانا جائے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایسے 7 آسان، قابل عمل اور ہر انسان پر لاگو ہونے والے طریقے بتاؤں گی کہ جس سے آپ اپنے اندر کے ہڈن ٹیلنٹ کو پہچان لیں گے۔ سب سے پہلے تو نوٹ کریں کہ ایسا کون سا کام ہے جسے کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کام جسے بار بار کرنے کو دل کرے
اور جسے کرتے ہوئے تھکن بھی محسوس نہ ہو، تو بس سمجھ جائیں کہ وہی آپ کا چھپا ہنر ہے۔ اکثر لوگ وہ بات دیکھ لیتے ہیں جو ہم خود میں نہیں دیکھ پاتے۔ اگر لوگ بار بار یہ کہیں کہ تم یہ بہت اچھا کرتے ہو، تو اس تعریف کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ اشارہ ہے کہ آپ میں وہ قدرتی صلاحیت موجود ہے۔ اپنے اندر ہونے والے جذبات پر دھیان دیں۔ دیکھیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دل کو بے وجہ کھینچتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے یہ چیز پسند ہے۔ یہی چھپے ہوئے ہنر کا سب سے بڑا نشان ہے۔ کبھی کبھی کوئی ہنر ہماری کمزوری کی شکل میں بھی چھپا ہوتا ہے۔ مثلاً بہت حساس ہونا، یہ دوسروں کے درد کو سمجھنے کا ہنر ہے۔ زیادہ سوچنا، یہ تخلیقی لوگ کرتے ہیں۔ چیزیں بار بار بہتر بنانا، یہ پروفیشنلزم کی نشانی ہے۔ اس لیے اپنی کمزوریوں سے بھی ہنر ڈھونڈا کریں۔ بچپن کی پسند کو یاد کریں کہ بچپن میں آپ کس چیز کے لیے شوق رکھتے تھے، کیا کرتے ہوئے خوش ہوتے تھے، کیونکہ بچپن کا شوق اکثر انسان کا اصل ہنر ہوتا ہے جو بڑے ہو کر دب جاتا ہے۔ دیکھیں، ہنر ہمیشہ بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتا۔ کبھی کبھی نئے کام اور نئے تجربات بھی کرنے پڑتے ہیں، جیسے لکھنا، بولنا، پڑھانا، ویڈیوز بنانا، ڈرائنگ، ایڈیٹنگ، مینجمنٹ، کوکنگ، کرافٹنگ، ڈیزائننگ۔ ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو آزما کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس میں قدرتی طور پر کتنے اچھے ہیں۔ اور سب سے آخری اور اہم بات، اکیلے میں خود سے سوال کیا کریں کہ اگر دنیا میں کوئی بھی مجھے جج نہ کرے اور مجھے فیل ہونے کا بھی ڈر نہ ہو، تو میں کون سا کام کرنا چاہوں گی؟ جو جواب آئے وہی آپ کا سچا ہنر ہے۔ ان تمام طریقوں کو یاد رکھیں۔ ہنر چھپا نہیں ہوتا، بس دل کی آوازوں میں دب جاتا ہے۔ جب آپ خود سے سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو وہ راستہ دکھا دیتا ہے جو صرف آپ کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے۔